أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. وبعد، فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وقرآنه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. صلوات على محمد. میرے عزیز بیٹیوں بہنوں، تفصیلی گفتگو کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، اور جو انعامات کے منتظر ہیں ان کو تو تقریب کا مزہ بھی نہیں آئے گا جب تک ہاتھ میں انعام نہ آ جائے. اس لیے میں آپ نے اپنے ہر مشغولیات، مصروفیات، محبتیں اور خواہشات بہت انسان کے وجود میں موجزن ہیں، اور ان تمام چیزوں پر ایک چیز کو اختیار کر کے، پسند کر کے، جو اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو، اپنے وجود کو اور اپنے زیر دست، چاہے وہ زیر دست آپ کے اولاد ہو، آپ کے بچے ہو، آپ کے چھوٹے بھائی بہن ہو، آپ کے پڑوس کے جاننے والے ہو، آپ کے کلاس فیلو ہو، کسی تک بھی آپ کو اپنی بات پہنچا سکتی ہے، ان تمام کو اور اپنے آپ کو اس جوہر علم سے مستفید کرنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے، اور یہی وقت ہے جس کو آپ کی عمر کے اوقات شمار ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان میں عمر ضائع ہے. وہ تو آپ کے ہر کتاب پر لکھا ہوا ہے، جس نے علم دین کے علاوہ زندگی گزاری اس کو عمر ضائع ہو گیا. اور اگر 1,24,000 انبیاء کی مشن کا ابھی آپ آ گئی ہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہر اساتذہ سے بہتر طور پہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، آدم سے لے کے خاتم الانبیاء تک، اور خاتم الانبیاء سے لے کے قیامت تک اگر نمائندگان خدا اللہ مہربان رب نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے ان بندوں کو نجات دلانے کے لیے جو کتابیں، جو انبیاء بھیجے ہیں، ان کو صرف اور صرف زیور علم سے مزین کر کے بھیجا ہے، اور ان کی ذمہ داری بھی آپ لوگوں کو علم سکھانا ہے. یہ مشن انبیاء ہے جو آپ انجام دینا چاہتی ہیں. قرآن مجید میں مختلف انداز میں علم کی تعریف کی گئی ہے. کہیں ابھی میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی، سوال پوچھتا ہے رب العزت، یہ سوال ہے، حل جو استعمال ہوتا ہے ہمارے اردو میں بولتے ہیں کیا یہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے یہ عربی میں حل استعمال ہوتا ہے. حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یہ سوال ہے رب العزت کی طرف سے آپ لوگوں سے، کیا جاننے والا اور نہیں جاننے والا دونوں برابر ہے؟ جواب کون دے؟ ہر ایک جواب بھی نہیں دے سکتا ہے.
انما یتذکر اولو الالباب، اس کے جواب دینے کے لیے بھی صاحبان علم چاہیے، جن کے حلق میں علم کی مٹھاس ہے وہ بولیں گے ہاں علم بہتر ہے جہالت سے۔ اگر جاہل اس سوال کے جواب دے سکنے والا ہوتا تو وہ جاہل نہیں دیتا، اس کے جواب دینے کے لیے بھی علم چاہیے۔ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے یستوی الاموات والاحیاء، کیا مردے اور زندے برابر ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اس سوال کا جواب مولا امیر المومنین اردو ترجمہ کا بھی ملتا ہے اور فارسی ترجمہ کا بھی ملتا ہے، پیور عربی میں بھی ملتا ہے، لیکن آپ لوگوں کا کام کا صرف اردو ترجمہ والا چاہیے، جس کا نام ہے دیوان امیر المومنین، حضرت علی کی دیوان، اس میں اشعار ہے۔ مولا اس کا جواب دیتا ہے هل يستوي الاحیاء والاموات، قرآن پوچھتا ہے کیا مردے اور زندے برابر ہیں؟ آپ بولیں گے نہیں، زندہ ہے، انسان ہے، مردہ انسان نہیں ہے۔ مردہ کو میت کہتے ہیں، زندہ کو انسان کہتے ہیں۔ مولا دیوان میں شعر فرماتا ہے ما الفخر الا لأهل العلم انهم لمن استهدى ادلاء على الهدى لمن استهدى ادلاء۔ مولا فرماتا ہے کوئی فخر ہے، کوئی فخر نہیں، اگر ہے تو فخر و تعریف اہل علم کے لیے، اہل مال و زر کے لیے کوئی فخر نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اہل علم ہیں جو ان سے ہدایت مانگتے ہیں تو ان کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، اور انسان کے لیے صرف وہی زینت دیتا ہے اس کے پاس جو علم ہے، وہ اس کی زینت ہے۔ باقی والناس موتا، الناس یعنی پورے ناس، جتنے بھی ناس بنی نوع انسان کو استعمال ہوتا ہے، میتے ہیں، وہ اہل العلم احیاء، اگر زندہ ہے تو اہل العلم مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، باقی سب انسان مردے ہیں۔ اس لیے مولا فرماتا فخذ بعلم، کچھ نہ کچھ علم حاصل کر کے تکن حیا به ابدا، علم حاصل کرو، ہمیشہ کے لیے زندہ رہو۔ الناس موتا، سب مردے ہیں اور تم زندہ رہو۔ کیا آپ کے خیال میں علامہ مجلسی کو مردہ سمجھتی ہو؟ کیا آپ کے خیال میں شیخ کرسی کو مردہ سمجھتی ہو؟ کیا آپ کے خیال میں خمینی کو مردہ سمجھتی ہو؟ کتنے گن لوں جو تمہارے دلوں میں زندہ ہے اور جو موجود ہے میرے جیسے، وہ سامنے دیکھتے ہوئے بھی مردے ہیں۔ ایک طرح وہ زندہ نہیں، مرنے کے بعد بھی مردوں کو زندہ کرنے والے علماء۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، یا بنیا، یہ یاد رکھیے اور اپنے نوٹ بک میں نوٹ کیجیے ہمیشہ کے لیے، بنیا بیٹے، میرا عزیز بیٹے، جالس العلماء وزاحمہم برکبتیک، کہتا بیٹے علماء کے پاس اس طرح نزدیک بیٹھ جاؤ، عالم کے پاس اتنے نزدیک بیٹھ جاؤ کہ تمہارے گھٹنوں سے عالم کو تکلیف ہو جائے۔ وزاحمہم یعنی مزاحمت کرو برکبتیک، اپنے گھٹنوں سے ٹکرا جائے تمہارے گھٹنے عالم سے، اتنے نزدیک ہو جاؤ۔ کیوں؟
مثال سنیے، کیوں؟ اس لیے کہ جیسی زمین کی زندگی آسمان کی بارش سے، چشمے کے پانی سے، اگر آسمان کی بارش نہیں ہے، چشمے کا پانی نہیں ہے، زمین مردہ ہے۔ اور آپ قرآن کو تو قرآن کے ہر جگہ ہم نے آسمان کی بارش سے زمین کو زندہ کر دیا۔ زمین مردہ ہے، اس کی زندگی بارش کے پانی پر منحصر ہے۔ اگر بارش کا پانی نہیں ہے، زمین مردہ ہے۔ اور انسان کی زندگی طعام و خوراک پر منحصر ہے۔ اگر طعام و خوراک نہ مل جائے، کتنا دیر زندہ رہو گی، کتنی دیر برداشت کرو گی؟ کچھ بھی نہیں، زیادہ سے زیادہ 3 دن 2 دن، اس کے بعد محلے راجعون ہو جائے گا۔ جسم انسانی کی حیات طعام و شراب پر منحصر ہے۔ اگر طعام و شراب نہ ملے، وہ مردہ ہو جائے گا۔ بس صرف آپ جسم والا نہیں ہے، حیوان نہیں ہے، انسان ہے، تو پھر انسان کے دل اور روح کی حیات علم پر منحصر ہے۔ اگر جس طرح تمہارے پاس روٹی پانی نہ ہونے سے مر جاتے ہو، اسی طرح تمہارے پاس علم نہیں ہے، عالم کی نزدیکی نہیں ہے، تمہارا دل مر جائے گا، روح مر جائے گا۔ آپ بولو گے نہیں جو کچھ نہیں پڑے ہوئے ایسے ہی ہے، ان کے مارے نہیں ہے، نہیں، مردہ تو ہو گئی ان کا دل، لیکن ان کو پتہ نہیں۔ جس کے پاس علم نہیں ہے، اس کا دل مردہ ہے، لیکن اس کے مردگی کا علم نہیں ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے آپ کو بتا رہا تھا ہمارے محترم تقریر میں، بھیج کے اگر حور ادھر آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ بھیج کے ایک حور کا ایک بال اگر لٹک جائے آسمان سے، سارے زمین والے اندھے ہو جائیں گے۔ تو کیوں اندھے ہو جاتے ہیں؟ یہاں تو پورے دنیا کے وہ عورتوں کے باہر پورے یورپ میں تو نکل جاتے ہیں، بک بھی جاتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، کوئی اندھا نہیں ہو جاتا۔ یہ آنکھ اور ہے، وہ آنکھ اور ہے۔ قرآن کہتا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، ہم نے تمہارا آنکھوں سے حقیقت بین پردہ بنتا ہٹا دیا تو تم نے سب کچھ کو دیکھ لیا۔ ابھی حقیقت بھی نہیں ہے، صرف اس بلب کو دیکھنے کی جرات ہے آپ میں۔ تو اب کیا ہوگا جب پردہ ہٹ جائے؟ پتہ چل گا ہو میرا دل تو مردہ ہو گیا تھا۔ کیوں مردہ ہو گیا تھا؟ بغیر علم کی زندگی نہیں ہوتا، علم کے نزدیک نہیں گئے تو مردگی کا پتہ کیوں نہیں چلا؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا۔ جب مردہ ہو گیا تھا، پتہ کیوں نہیں چلا؟ مارنے کے بعد وہاں زندہ دلوں کو دیکھ کے پھر افسوس کرنا شروع کیا۔ پتہ اس لیے نہیں چلا کہ یہ قانون اصول ہے، آپ مجھ سے یہ اصول یاد رکھیں۔ اگر 2 واقعات آمنے سامنے رونما ہو جائے، انسان جس چیز میں اپنے وجود کو منہمک کر دیتا ہے، دوسرے چیز غائب ہو جاتی اس کے ذہن سے۔ دنیا کے پیچھے اس طرح لگا ہوا ہے، جس طرح کہ خدا نہ خاصہ جیسا آج کل ہو رہا ہے، کہیں دھماکہ ہو جائے اور دھماکہ میں بم کے جسم میں بہت سے ٹکڑے لگ گئے، لیکن ایک جگہ خدا نہ خاصہ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی یا یہ بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اب وہ بازو کی ہڈی ٹوٹ کے یہ پکڑ کے بھاگتا ہوا آئے گا اسپتال میں، پھر اس کو باندھنے کے بعد ادھر کا درد بھی پتہ چلے گا، ادھر کا درد بھی چلے گا، ادھر کا درد بھی پتہ چلے گا۔ اس وقت صرف اس کے علاوہ اور دوسری چیز اس کی نظر میں، بس جس طرح دنیا کی محبت نے اس کو دل کے مردہ کر دیا تھا، اب وہ ہوش میں ہی نہیں تھا کہ میرا دل مردہ ہے۔ جب ہوش آئے گا، آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا، افسوس تو کرے گا
لیکن اس افسوس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ عالم مخلوق کے اندر ورثۃ الانبیاء، کوئی معمولی بات ہے ورثۃ الانبیاء، بس سنتے جا رہے ہو ورثۃ الانبیاء، علماء ورثۃ الانبیاء، بس ختم ہو گئی۔ پیغمبر کے وارث، رسول اسلام کے وارث، موسیٰ کے وارث، عیسیٰ کے وارث، میں دور تک نہیں جاؤں گا۔ عالم وہ ہے، شیخ توسی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ملائکہ کوشش کرتے ہیں عالم سے دوستی کرنے کا، اگر دوستی کرنے کے لیے موقع نہیں ملتا تو اپنے دامن اس کے ساتھ ٹچ کر کے خوش ہو کے چلے جاتے۔ میں عالم سے مس کر کے آیا ہوں۔ میرے اس ناچیز علم کے اندر میں نے 2 مقامات ایسی دیکھی ہے۔ ایک، آپ لوگ جو دینی طالب علم اپنے گھر سے نکلتے ہیں مدرسہ جانے کے لیے، اور ایک معرفت رکھتے ہوئے حسین مظلوم علیہ السلام کی مجلس کے لیے نکلتے ہیں۔ مجلس امام حسین میں نکلنے والوں کے لیے حدیث امام صادق علیہ السلام کی ہے، طالب علم کے لیے حدیث پیغمبر سے ہے کہ طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو یہ ہم لوگ جو چلتے ہیں اس روڈ پہ چل کے نہیں آتا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، اب یہ پاکستانی روڈوں پہ چل کے نہیں آئی ہے۔ تو اللہ حکم دیتا ہے ملائکہ کو، تم جا کر اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاؤ، اعتبار کرو گی؟ اپنے پر ملائکہ کے پروں پہ چلتے ہوئے مدرسہ، اور اس کی تصدیق میں نے کتاب میں دیکھا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں غلط بچے بھی، یہ حدیث معلوم تھا، کچھ بچے جا رہے تھے مدرسہ تو دیر ہو گئی تھی، جلدی جلدی جانا، تو ایک آدمی نے کہا ارے یاد آہستہ تھا، چلو نیچے ملائکہ کے پاس ٹوٹ نہ جائے، مذاق میں، یعنی حدیث کو مذاق بنا کے تصدیق نہیں کیا، بولے کیا آہستہ چلو یار ملائکہ کے پاس، اسی جگہ پر اس کے دونوں ٹانگیں سوکھ گئے، وہ لفظ اس کے منہ سے نکلتے ہی دونوں ٹانگیں سوکھ گئے، گر گیا وہ۔ اس سے اندازہ کرو کہ حدیث صحیح ہے۔ اور ایک امام صادق فرماتا ہے اذا خرج المؤمن من بیتہ مہاجرا الی مصیبت جدہ الحسین، مومن اپنے گھر سے میرے جد امجد کی مصیبت سننے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ملائکہ جاؤ میرے بندے مومن کے پروں کے نیچے اپنے پر ان کے پیروں کے نیچے بچھاؤ۔ اور آپ نے سنا ہے، نہیں سنا ہے تکرار ہو جائے گا، نہیں سنا ہے اب یاد ہوگا، یہ ہے حدیث فوق کل بر بر، ایک نیکی کے اوپر دوسری نیکی، ہوتے ہوتے حتی ینتہی الی الشہادہ، شہادت پر نیکیوں کا خاتمہ ہوتا ہے، یعنی بلاک رکھتے رکھتے شہادت کے بلاک کے اوپر دوسرے کوئی بلاک نہیں رکھا جاتا ہے، حدیث ہے۔ لیکن قیامت کے دن مقام محمود اور رسول اسلام، دائیں طرف 1,26,000 انبیاء، بائیں طرف رسول کے علماء، رسول کے امت کے علماء، اس ادھر کے کوپڑی کے نیچے مولا امیر المومنین، پہلے شروع ہوگا شفاعت، انبیاء شفاعت کریں گے، اس
کے بعد علماء کو خطاب ملے گا. میں لپیٹ چکا ہوں، حدیث لمبا ہے، کبھی فرصت ملی تو پیرٹ میں بتاؤں. علماء کی شفاعت علماء کو آواز آئے گی، یا معاشر العلماء، اے میرے بندوں کے علماء، انی لم اضع علمی فیکم لأحرقکم بالنار، میں نے اپنے علم تمہارے سینوں میں اس لیے نہیں رکھا ہے کہ میں تمہیں جہنم کی آگ میں جلاؤں. آواز آئے گی کہ میں تمہارے سینوں میں علم اس لیے نہیں رکھا ہوں کہ میں تمہیں جہنم کی آگ میں جلاؤں. ادخل الجنہ، جاؤ جنت میں جس دروازے سے چاہتے ہو. آپ کو معلوم ہے ماں باپ کی محبت کی نسبت ائمہ کے پیغمبر کے پاس 100 گنا محبت اپنے امت سے ماننے والوں سے، اور امت سے جو ائمہ اور انبیاء کی محبت کا 1000 گنا اللہ کے پاس ہے اپنے بندوں سے. علماء کیا کہیں گے؟ ہم آپ ہوتے تو شکریہ یا اللہ، بہت مہربانی، جان شکریہ کیا کہ داخل ہو جاتے. علماء جاؤ، ہم نے اپنے علم، نور علم تمہارے سینوں میں اس لیے نہیں رکھا ہے کہ ہم تم کو اپنے تمہارے سینے میں ہمارے علم کے ساتھ تم کو جہنم میں ڈال. جاؤ جنت میں. علماء کیا کہیں گے؟ شہداء نہیں، علماء. ربنا و الہنا، اے ہمارے پروردگار رحیم و کریم مالک، ندخل الجنہ والناس سکارا، ہم جنت جائیں گے، تمہارے بندوں کی آنکھیں پتھرائی گئی ہیں، اپنے پسینے میں نہا رہے ہیں، پریشان حال ہے، عرصات محشر میں حول محشر کے خوف سے اپنے پسینے میں نہا رہے ہیں، پریشان حال. ان کو چھوڑ کے ہم تو دنیا میں انہیں کو نصیحت کرنے کے لیے گئے، انہیں چھوڑ کے ہم کیسے جنت چلے جائیں گے؟ نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو. کیوں؟ اگر آپ کے بچوں پر کوئی دوسرا آپ سے زیادہ رحم کرے تو آپ اس سے پیار کریں گے؟ نہیں کریں گے. بندے خدا کے ہیں نا، اللہ کے بندوں پر ان کی اتنی مہربانی. پھر اللہ کی طرف سے آواز آئی، علماء جتنے کو چاہتے ہو شفاعت کرو، میں تمہاری شفاعت قبول کروں گا. شروع کریں گے. ابھی آپ لوگوں کے مذاق بڑھا رہی نا، عورتیں بڑے مجتہد بننا چاہتی ہیں، ابھی بڑے برقعے پہن رہی ہے، بڑی نصیحتیں کر رہی ہے، بڑی مجتہد بن جائے گی. ابھی اور سنیں گے آپ لوگ، مجھے معلوم ہے یہ باتیں سنیں گے، کیونکہ شیاطین جن و انس ہے. پھر وہی لوگ جب یہ نظر آتا تو بولتے ہو دیکھو ایک اور آ گیا، یا اللہ جو 10 گز لڑا پیٹ کے ایک سوا کر کے دیکھیں گے علماء شفاعت کر رہے ہیں، گناہگاروں کو جنت بھیج رہے ہیں. شفاعت کرتا کرتا دیکھا کہ ایک آدمی نے آواز دیا کہ صاحب بیٹے ایسے بیٹھے تھے تو یہاں سے کوئی عالم گزرا ہوگا. ایوہ العالم، بولے جی ہاں بھائی بتائیے، آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ بولے نہیں تو آپ کہاں تھے؟ میں فلاں جگہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا تھا، وہاں سے جا رہے تھے، آپ نے مجھے نہیں دیکھا؟ صرف جا رہے تھے یا مذاق بھی اڑا رہا تھا وہ پتہ نہیں. نہیں میں نے آپ کو نہیں پہچانا. اللہ تعالیٰ سے آواز آئے گی، اے عالم وہ تمہاری شفاعت کا مشتاق ہے، اس کا بھی شفاعت ہے. ایک سلوات کرے گا. بہت قیمتی شہداء جو آخری نیکی کا آخری مرحلہ ہے، وہ شہداء ان کو تو ڈائریکٹ جاؤ جنت، اور وہ اگر کسی کو ہے یا نہیں وہ سیدھے جنت چلے جائیں گے. لیکن شہداء دیکھ رہے ہیں علماء کے مرتبہ.
پھر شہداء کو حکم ہوگا جاؤ تم نے اپنے ہتھیلی پہ اپنے سر لے کے میرے راہ میں تم شہید ہو گئے ہو، جنت جاؤ، لت پت اپنے خون میں۔ آپ کو معلوم ہے شہداء کیا فرمائیں گے؟ میں نے تو بولا شہید کے اوپر اور کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن جب شہداء نے علماء کے فضیلت دیکھی قیامت کے دن، میں اپنے آج کل کی زبان میں بولوں گا آپ کو، عربی میں زئی ہے، یا اللہ اگر تو ہمیں جنت بھیج رہے ہو تو بھی زئی العلماء، یعنی شہداء کے یونیفارم میں نہیں، ہم کو علماء کے یونیفارم میں داخل کرو، ایسا بات۔ بڑی بات نہیں ہے، بہت سے احادیث، آپ سب کو میری طرف سے گزارش ہے بس ایک ایک بات والے حدیث 40 حدیثیں یاد کرو، ایک ایک بات کے حدیث بھی ہے نا کہ مومن کو سلام کرو، یہ ایک حدیث ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، یہ حدیث ہے۔ ایسی 40 باتیں اگر آپ کو حفظ ہو، قیامت کے دن آپ کو عالم کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو میری دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے، یہ خوشی نہیں کہ آپ مدرسۃ القائم میں آتی ہیں اور پڑھ کے چلی جاتی ہیں، نہیں، آپ کے اس وقت پتہ چلے گا کہ آپ مدرسۃ القائم نے آپ کے ذہنیت پر، آپ کے وجود پر اثر کتنا کیا، تبدیلی کتنی آ گئی، کتنے سہیلیوں کو مہیا کیا، کتنے بہنوں کو مہیا کیا، کتنوں کو مدرسے کے الفاظ احادیث سنایا، بتایا اور اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ مشن ائمہ یہی ہے اور مشن انبیاء یہی ہے۔ میری دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو جتنے اپنے علم کے مطابق سب کی ذمہ داری ہے، امر بالمعروف 10 دین میں سے امر بالمعروف کا نام منکر ہے نا، وہ سب پر واجب ہے لیکن نسبتاً واجب ہے۔ وزیری پر اتنا واجب ہے جتنا وہ جانتا ہے، آپ پر اتنا واجب ہے جتنا آپ جانتی ہو، اور مجتہد پر اتنا واجب ہے جتنا وہ جانتا ہے، امام پر اتنا واجب ہے جتنا وہ جانتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جتنے مسائل میں مہارت معلومات حاصل ہو چکے ہیں ان مسائل کو اپنے سینے میں نہیں رکھنا ہے بلکہ دوسروں تک منتقل کرنے کا نام علم ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے نظر میں ہر چیز سے بالاتر علم ہے، اس لیے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں واحد علماء ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ انا مزید عبد العلم علی کے بعد کون سی صفت نہیں تھی؟ ان میں کسی صفت کا نام نہیں لیا، علم کی تعریف کی پیغمبر نے۔ آدم کو پیدا کر کے پہلے ہی علم کے ذریعے سے شیطان کو ذلیل کر دیا۔ آدم کو علم سکھایا، شیطان کو علم نہیں کہا۔ تو میری دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو علم دین حاصل کرنے، ان احادیث کو حفظ کرنے اور ان کا پہنچانے، چاہے وہ اور جو آپ کی والدہ کیوں نہ ہو، والد محترم کیوں نہ ہو، جہالت میں ہے نا، ہم کو معلوم نہیں ہے، بتا دے ابو کو، بتا دو امی کو، بتاؤ بڑے بھائی کو، مانتا تو مانتا، نہیں مانتا تو مارے گا تھوڑا اور صرف ڈانٹے گا تو میں بڑی والدہ بن گئی ہے چپ کر کے، لیکن آپ نے فالتو ادا کر دیا نا۔ ہر ایک کو بتاؤ، کسی کو بھی نہیں چھوڑو، آپ پر واجب ہے۔ اور میری دعا ہے کہ آپ کو اس مدرسے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فاطمہ الزہرا کے اصلی کنیز بن کے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو علماء کے ارث میں رب العزت امام زمانہ کے زیر سایہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں مشکور ہوں، اور جتنے بھی داد دینا ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب اور ان کے کارندے انتظامیہ، جو آسان نہیں ہے اتنے مخلوق کو منظم کر چلانا اور ان پر درد سر۔ تو یہ اردو میں ایک شعر ہے نا، اس شعر سے بھی یہ سب ہے
درد سر کے واسطے سندل لگانا ہے مفید، اس کا کس نہ اور لگانا درد سر سے کم نہیں۔ آپ کو ہر ایک اس میں منظم کر کے پڑھا کے لکھ کے کرنا، یہ ان کی ایک جہاد ہے۔ میں ان کی جہاد کو داد دیتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ امام زمانہ کے زیر سایہ کو اس جہاد میں کامیابی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔